الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبینا و سیدنا مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الغر المیامین، اما بعد فقد قال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، انہا مدینۃ العلم وعلی بابها الصلوات۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے میری پہلی محرم کی پہلی مجلس ہے۔ گزارش کرتا ہوں اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ یہاں بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں ہمارے جو ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، تو لہٰذا معافی مانگنا ہمارے لیے کافی صحیح چیز ہے۔ میں اس بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا کوئی گھر یا پھر کوئی چیز بنتی ہے گھر کی جیسے مسجد وغیرہ، تو اس میں چھت ڈالی جاتی ہے، اس کی بیس ڈالی جاتی ہے، دیوار، کھڑکی، لیکن اس کے باوجود جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہے دروازہ۔ تو میں قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہوں کہ قرآن میں کہا ہے لیس البر بالورود من ظہورہا، کہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ چھلانگ لگا کے تم کسی کے گھر میں نہ جاؤ، کیونکہ ایک طالب علم، ایک عالم دین کبھی کسی کے گھر میں چھلانگ لگا کے نہیں جاتا، چھلانگ لگا کے وہ جاتا ہے جو چور ہوتا ہے، چوری کرنے کے لیے جاتا ہے۔ لہذا ہم طالب علم ہیں، ہم عالم دین ہیں، طالب علم ہیں، ہمیں چاہیے، ہم ایک اچھے انسان ہیں، ایک جینٹل مین ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی جگہ اگر جا رہے ہیں تو اس کے دروازے سے جائیں، نہ کہ اس کے پیچھے سے جائیں، نہ کہ اس کے دائیں سے آئیں، نہ کہ اس کے بائیں سے آئیں۔ اگر دروازے سے آنے کی نشانی یہی ہے کہ ہم حلالی ہیں۔ آگے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی اسی میں ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور اس کے آگے خداوند عالم نے یہ فرمایا کہ باب العیوب من ابواب، کہ کسی بھی جگہ داخل ہو تو اس کے دروازے سے داخل ہو، آپ کو جسے دروازہ بنانا ہے بنا لیجئے، میرا دروازہ تو علی ہے۔ تو یہی ہے مولا کائنات کی بلائیں، جتنا بھی پڑھے اتنا ختم نہیں ہوتے، جتنا بھی ہم پڑھتے اتنا ختم نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد مصائب کی طرف روبرو ہوں گے ہم، جو کہ رسول خدا نے مولا کائنات کو اپنا باپ بتایا ہے، دروازہ بتایا ہے۔ رسول خدا نے خود کو ابھی اپنے علم کا شہر بتایا ہے، نہ کہ گھر بتایا ہے۔ گھر صرف 4 کمروں کے اندر ہوتا ہے، شہر بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے کہ رسول خدا کا علم انفینٹی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کا دروازہ مولا کائنات ہے۔ تو ایسی ہی ایک ٹائم ہو رہا تھا، مولا کائنات اپنے دربار میں تھے، اور کچھ یہودی آئے ان کے پاس، سوال کرنے لگے کہ علم اور دولت میں کیا فرق ہے، علم اور دولت میں کیا فرق ہے۔ وہ مولا علی کو پوچھ رہے تھے کہ علم اور دولت کے اندر کیا فرق ہے، جبکہ ان کو معلوم تھا۔ پھر بھی مولا کائنات نے اس کے کئی اچھے ریزنز بتائے کہ کیوں دولت اور علم دونوں میں فرق کیا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ جیسے علم کو جتنا بانٹو گے اتنا بڑھے گا، دولت کو جتنا بانٹو گے اتنا گھٹے گا۔ سب سے بڑی ریزن یہ ہے۔ دوسری انہوں نے یہ بتائی، علم تمہارا کوئی چرا نہیں سکتا، دولت تمہارا چرا کے ختم کر سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ 2 ہی ریزن پیش کروں گا، آئندہ اگر کبھی موقع ملے تو آپ کے سامنے پیش کروں گا ضرور۔ تو میں کیا آئیے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، مصائب کی طرف جاتے ہیں۔ چلو، آج پہلا محرم ہے، اور کافی روایتوں میں، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ پہلے محرم کو جو ہے امام حسین کی رخصتی کو، امام حسین کے سفر کو بیان کیا گیا۔ تو اس حساب سے کہیں کہ اگر مولا حسین کے غم کو یاد کرنا ہے، اگر تمہارے گھر میں کوئی مر جائے تو مولا حسین کو یاد کرو، یہی ہے۔
تم کسی بھی دشا میں دیکھ کے کھڑے ہو جاؤ, کسی بھی ڈائریکشن میں دیکھ کے کھڑے ہو جاؤ, سلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ دو, 3 بار کہہ دو. وہ ہمارے مولا حسین گئے کربلا کے میدان میں, گئے خاندان کے ساتھ. کربلا کے میدان میں ایسے فنا ہوئے کہ آج تک کربلا کی نور پوری دنیا میں پھیل رہی ہے, آج تک کربلا کی نور پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. امام حسین اپنے آخری دنوں میں مدینے میں ہیں, اپنے نانا کے قبر میں ہیں. ہم کبھی بھی کسی روضے میں جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ہم روضے میں جائیں, زیارت کریں. ہم جب بھی کسی روضے میں جاتے ہیں اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے, ہم کو واپس آنے کا دل نہیں کرتا, کیونکہ اتنی سکون ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے, اتنی سکون, ہم کو واپس آنے کا دل نہیں کرتا. اور سوچ لیجئے کہ آپ کا آخری دن ہے, آپ کا آخری رات ہے روضے میں. آپ سوچیے, آپ تصور کیجئے کہ وہ ایک آخری رات باقی ہے, بتا لوں, ٹائم سپینڈ کر لوں, آخری رات ہے, کل صبح مجھے جانا ہے اس روضے پہ. سوچیے اس مولا حسین پہ کیا گزرا ہوگا, پورا مدینہ تو اس کا ہی تھا نا. سوچیے عزیزان محترم, پورا مدینہ تو اس کا ہی تھا. نانا کا قبر وہی تھا, والدہ کا قبر وہی تھا, بھائی کا قبر بھی وہی تھا. سوچیے کیسے انہوں نے چھوڑا ہوگا مدینہ کو. سوچنے والی بات ہے. وہ اپنے نانا کی قبر پر گئے, اپنے رخسار کو رکھیں اور اپنے نانا سے اجازت کی طلب کرنے لگے. فقط ان کے قبر میں جو ہے آنکھ لگ گئی. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ جاؤ عراق کی طرف جاؤ, یہ پیغام آیا ہے. تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر چلے. پورے خاندان کے بڑے سب بیٹھے تھے, ابن عباس, علی اکبر اور ان کے تمام بھائی بہن سب بیٹھے تھے. سب بڑوں کو جب یہ لگا کہ ہاں اب امام حسین جو ہے اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, وہ فقط کربلا جا کے رہیں گے, تو پوچھنے والوں نے صرف یہی پوچھا کہ خواتینوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں, اتنی بھی کیا ہے کہ خواتینوں کو, بچوں کو ہمارے ساتھ لے کے جانا ہے. انہوں نے کہا یہ فقط الہ مرثیت ہے, یہ خدا کا پیغام ہے, ہمیں لے کے جانا پڑے گا. بہت سخت مرحلہ ہے عزیزو, بہت سخت مرحلہ ہے. سوچیے وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا, ہوں گے ضرور ہوں گے, لیکن صرف لاشیں پڑے ہوں گے کربلا میں, صرف لاشیں پڑے ہوں گے کربلا میں. سوچیے عزیزانو, ایک بار سوچیے, وہ زخم, وہ داغ و زخم کی گنجائش, وہ دوسروں کا بچھڑنا, اس کے غم الگ, اس کے بعد دامن کا جلنا الگ, چادروں کا چھننا الگ, اور سب سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ اپنوں کے سر نیزوں پہ آگے بڑھتے رہیں گے, اپنوں کے سر نیزوں میں آگے بڑھتے رہیں گے. پیچھے خواتینیں پیچھے آتی رہیں گی, چادریں چھنی ہوئی ہوں گی, دامنیں جلی ہوئی ہوں گی. سوچیے کیا گزرا ہوگا ان پر. اپنے بھائی کا سر جب نیزے پہ لٹکتا ہوا دکھے گا, قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا, سوچیے کیا گزری ہوگی اس بہن پر, اس بہن زینب پر کیا گزری ہوگی. اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا اور وہ نہ چل پائے گی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین.